السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اپنی زندگی میں ایک روٹین بنائیے۔ ایک روٹین، یہ 2024 کی شروعات ہے اور آپ کوشش یہ کریے کہ ہمیں اس سال میں کیا کرنا ہے، پورا خاکہ تیار کیجیے اور اس کو لکھ لیجئے۔ ایک ڈائری بنائیے اور اس ڈائری پر لکھتے جائیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اور لکھتے وقت 3 باتوں کا دھیان رکھیں۔ پہلا، نیت۔ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں ہماری نیت کیا ہے۔ سب سے پہلی نیت ہماری جو ہونی چاہیے وہ عبادت کی ہونی چاہیے، کیونکہ مسلمان کا ہر کام اگر وہ جائز طریقے پر کر رہا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر کر رہا ہے، نبی کے طریقے پر کر رہا ہے، تو انسان کی زندگی کا ہر کام، ہر عمل عبادت ہے۔ پہلی نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ کام عبادت کی نیت سے کریں۔ اللہ کے پیارے نبی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، کیونکہ ہمارے دلوں کے بھید کو ہمارا اللہ جانتا ہے۔ جو فرشتے اللہ پاک نے مقرر کیے ہیں کرامن کاتبین کو، وہ ہمارے دلوں کو پڑھتے ہیں کہ یہ بندہ سوچتا کیا ہے، اچھائی سوچ رہا ہے کہ برائی سوچ رہا ہے۔ تو دوستوں، ہم نیت سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ اللہ کی نظروں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ نیت صاف رکھیں، ہماری دھوکہ دہی کی نیت نہ ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو، عبادت کی نیت ہو۔ اور اس نیت کا جو ہے بڑا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر نیت ہماری صاف رہے گی، اللہ ہمارے کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے، اور جب اللہ کی برکت ہمارے کاموں میں آ گئی، کون ہمیں پیچھے کر سکتا ہے؟ ذرا سوچ کے تو دیکھیے، اپنی نیت کا سیلف مانیٹرنگ کریے، اپنی نیت کی سیلف مانیٹرنگ کریے کہ ہم نے کب کہاں نیت خراب کی تھی، ہماری نیت میں خرابی کب پیدا ہوئی تھی، اور اس نیت پر دوستوں توبہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ آج ہمارے اعمال، ہماری نیتیں، ہمارے کردار یہ اس طرح ہو گئے ہیں کہ نہ ہمیں اللہ کے حکموں سے کوئی واسطہ ہے، نہ نبی کے طریقے سے کوئی واسطہ ہے۔ ہم منمانی زندگی گزار رہے ہیں، اور منمانی زندگی اگر گزاریں گے تو اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ کیسے آئے گی؟ آج ہم اللہ کے مدد کے طلبگار رہتے ہیں، اللہ ہماری غیب سے مدد فرما دے، لیکن اپنے اعمالوں پر ہم، اپنے کردار پر ہم نظر ثانی نہیں کرتے، نظر نہیں ڈالتے کہ ہمارے عمل کیا ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ فرشتے نیچے سے کچھ لے کر جا رہے تھے اور اوپر سے کچھ لے کر آ رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ فرشتے کیا لے کر جا رہے ہیں اور کیا لے کر آ رہے ہیں؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ فرشتے بندوں کے اعمال اوپر لے کر جا رہے ہیں، اور اعمال کے حساب سے اللہ کا فیصلہ نیچے لے کر آ رہے ہیں۔ آپ سوچ لیجیے دوستوں، ہمارا اعمال کیا ہے، ہماری زندگی میں اللہ کا حکم کتنا ہے، نبی کا طریقہ کتنا ہے، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے۔ آج ہم کوشش ہی نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، نبی کا طریقہ کس کام میں کیا تھا اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ بس جیسے تیسے زندگی چل رہی ہے، چلنے دو۔ ہم مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی حرام اور حلال کی پہچان کیے بغیر۔ مال آنا چاہیے، کس ذرائع سے آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو دوستوں، نیت صاف رکھیں اپنی، اور اس نیت صاف رکھنے سے آپ کا انشاءاللہ تعالی کوئی بھی کام نہیں رکے۔ نیت کو صاف رکھیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے میرے دوستوں؟ یقین، اللہ پر یقین، پورا کامل یقین رکھیں کہ ہم جو بھی کام کریں گے
جائز کام کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہماری نصرت ضرور فرمائے گا، اور جب اللہ ہماری نصرت فرمائے گا تو کون ہمیں فیل کر سکتا ہے۔ اور دوستوں کبھی کبھی اللہ امتحان بھی لیتا ہے۔ مان لیجئے ہم سارا کام جائز طریقے سے کر رہے ہیں، اسلام کے مطابق کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہمیں اگر نقصان ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے بندوں کو کس چیز میں فائدہ ہے۔ اگر اللہ کا فیصلہ آپ کے نگیٹو آتا ہے تو اس کو ایکسپٹ کریے، اور خوش دلی سے ایکسپٹ کریے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے بہتر کیا ہے۔ جب یہ یقین ہمارے دلوں میں ہوگا، ہمارے دلوں کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اللہ پر متزلزل یقین پیدا کریں۔ دوستوں صلاح الدین ایوبی نے جب فلسطین مسجد اقصی کو فتح کیا تھا کیول 40,000 فوج لے کر، اور عیسائیوں کی صلیبیوں کی لگ بھگ 3 لاکھ فوج تھی، 3 لاکھ فوج کا مقابلہ 40,000 فوج نے کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان تھا ان کے اندر، اور اللہ پر متزلزل یقین تھا کہ اللہ ہماری مدد ضرور فرمائے گا، اور اللہ نے صلاح الدین ایوبی کی مدد فرمائی اور انہوں نے مسجد اقصی کو فتح کیا۔ یہ ہوتا ہے یقین کا فائدہ دوستوں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ پیشن، ایمبیشن، چاہت ہونی چاہیے ہمارے اندر خواب ہونا چاہیے۔ جب ہم خواب دیکھیں گے، اچھے خواب دیکھیں گے، تو اس خواب کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، تب ہم ترقی کریں گے۔ خواب وہ نہیں ہے دوستوں جو سوتی آنکھوں سے دیکھا جائے، خواب وہ ہے جو آپ کو سونے نہ دے۔ آپ اس وقت ایک ڈرامہ چل رہا ہے عثمان غازی اور ارطغرل غازی کا، آپ سبھی دیکھ رہے ہیں، اور بڑا ہی مشہور ڈرامہ ہوا یہ۔ اس میں آپ اس ڈرامے سے دیکھ کر محظوظ تو ہو رہے ہیں، لطف اندوز تو ہو رہے ہیں، لیکن دوستوں وہ سبق ہمیں کیا دے رہا ہے، اس سبق کو دیکھیے۔ ایک چھوٹا سا چرواہا قبیلہ، جسے ہمارے یہاں بنجارہ کہتے ہیں، ایک چھوٹے سے چرواہے قبیلے کے سردار ارطغرل غازی نے کیا خواب دیکھا کہ ہم پوری دنیا میں حکومت قائم کریں گے، اور وہ خواب اتنا مضبوط تھا کہ 3 بر اعظموں پر عثمانیہ سلطنت قائم ہوئی۔ یہ تھا خواب۔ کئی نسلیں ان کی گئیں، لیکن انہوں نے اپنے خواب کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور اس خواب نے اس قوم کو، اس ترکی قوم کو سونے نہیں دیا دوستو۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ 3 بڑے بر اعظموں پر عثمانی سلطنت کی حکومت ہوئی، اور انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ تو دوستوں خواب دیکھیں، جائز خواب دیکھیں، اور خواب بھی وہ دیکھیں جو عبادت سمجھ کر دیکھیں۔ ہمارے بزنس کا کرنا، ہمارے کاروبار کا کرنا، بیوی بچوں کو پالنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، یہ سارے کے سارے کام عبادت ہیں۔ ہمیں اس کو عبادت کی نیت سے کرنا چاہیے۔ آج ہماری سب سے بڑی بھول جو ہے یہی ہے کہ ہم دنیاوی کام کو عبادت سمجھ کر نہیں کرتے، صرف روزہ، نماز، تسبیحات، قرآن کی تلاوت، اسی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، ہر وہ جائز کام جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتا ہے وہ آپ کے لیے عبادت ہے۔ مسلمان کا سونا عبادت، جاگنا عبادت، چلنا عبادت، اٹھنا عبادت، بیٹھنا عبادت، کمانا عبادت، ہر چیز عبادت ہے، لیکن اس میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں، میری دعا ہے اور آپ سبھی ساتھیوں سے درخواست ہے کہ آپ سب بھی دعا فرمائیں، اللہ تبارک تعالی ہمیں اللہ پر متزلزل یقین پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قوت ایمانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔